شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، ہم آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ پہلی دفعہ کوہ طور پر کیسے پہنچے اور جب ان پر معجزات کا ظہور ہوا تو ان کی کیا حالت ہوئی۔ ناظرین محترم سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ان معجزات میں سے ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ وہ عصا مختلف صورتیں اور مختلف حالتیں اختیار کر لیتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نظر میں اس کی اہمیت صرف دو چیزوں تک منحصر تھی۔ وہ اس عصے پر ٹیک لگا لیتے اور اس کے ذریعے درختوں کے پتے جاڑ کر اپنی بکریوں کو کھلاتے۔ اس عصے سے اور بھی بہت سے مقاصد حاصل ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصے کے دو حصے تھے جن کے نیچے خامدار ڈنڈا لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے لوہے کے دو دانت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کسی غار میں داخل ہوتے یا تاریک رات میں سفر کرتے تو یہ عصا دونوں طرف سے روشن ہو جاتا اور تا حد نگاہ تک روشنی دیتا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو اس عصے کو کنویں میں لٹکا دیتے، کنویں کے پانی کے برابر دراز ہو جاتا، اس عصے کا سرا ڈول کی طرح ہو جاتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچتے۔ جب یہ عصا زمین پر مارا جاتا تو زمین سے اس قدر کھانا پینا برآمد ہو جاتا جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دن کے لیے کافی ہوتا، اور جب اس عصے کو کسی دشوار گزار سخت قسم کے پہاڑ یا پتھروں اور یا کانٹوں والے راستے پر مارا جاتا تو وہ راستہ کشادہ ہو جاتا۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس مدت کو پورا کر لیا جس کا تعین حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا تھا، تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے لیے ارادہ کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ صفورہ کے ہمراہ جانے کے لیے سامان سفر باندھا اور مصر کی جانب چل پڑے۔ سردیوں کا موسم تھا، سخت سردی تھی اور تاریخی کا عالم تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور بیل بکریاں تھیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کام کی اجرت کے طور پر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کی آبادی سے نکلتے ہوئے اور شام کے ملوک سے ڈرتے ہوئے شام کی سرزمین پر سفر طے کرنے لگے۔ آپ کا اس روز اہم مقصد اپنے بھائی ہارون کو مصر سے نکالنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستوں سے واقف نہیں تھے۔ آپ چلتے چلتے کوہ طور کے مغرب کی جانب جا پہنچے۔ سخت سردیوں کی رات ہے، رات کا شدید اندھیرا چھایا ہوا ہے، آسمان پر بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی تھی۔ آپ کی زوجہ کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کی حالت سخت سردی اور اندھیری رات کی وجہ سے پریشان ہونے لگے۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی جانب ایک روشنی محسوس کی۔ آپ نے اسے آگ خیال کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے، تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ لا سکوں اور وہاں سے راستے کا پتہ مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے، لیکن جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عظیم روشنی کو دیکھا، آسمان سے لے کر اس درخت تک پھیلی ہوئی تھی جو اس جگہ موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی میں داخل ہوئے جسے طوا کہا جاتا ہے تو آپ نے وہاں بہت سکون اور خاموشی کو محسوس کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب ہوئے ہی تھے کہ آپ نے ایک غیبی آواز سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی، جو اس آگ کے اندر ہیں ان پر بھی برکت ہو، اور جو اس کے پاس ہے اس پر بھی برکت ہو، بے شک رب العالمین پاک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچانک رک گئے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ آواز
کسی محدود جگہ سے نہیں بلکہ ہر طرف سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میدان کے داہنی جانب سے ایک درخت میں سے آواز آئی اور زمین اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال سے ہل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام خوف سے اور زیادہ لرزنے لگے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، بس تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم ایک پاک میدان طوا میں موجود ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں اور آپ کا دل دھڑکنے لگا، آپ کی زبان اڑنے لگی اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ جسم میں روح ہوتے ہوئے بھی ایسا ہو گیا کہ جیسے جسم سے روح خارج ہو گئی ہو۔ جوتے اتارنے کا حکم اس لیے تھا کہ آپ کے قدم مبارک اس پاک اور مبارک مقام کو چھو لیں تاکہ اس کی برکت آپ کو حاصل ہو، کیونکہ وہ مقدس مقام تھا۔ کچھ خوف کا احساس کم ہوا، حکم کے مطابق آپ بلندی پر چڑھ گئے۔ پھر آواز گونجی، اے موسیٰ، ہم نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو۔ جو روشنی نظر آئی وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریوں کو ہانکتا ہوں اور اس سے درختوں کے پتے جاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوا، اے موسیٰ اس عصے کو زمین پر ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی جب زمین پر ڈالی تو موسیٰ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ پھر وہ اژدہا بڑی تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خوفناک صورتحال کا مقابلہ نہ کر سکے، ان کا جسم اور بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ ان کے دل میں خوف اور گھبراہٹ کا احساس پیدا ہو گیا۔ آپ گھبرانے کی وجہ سے پیچھے کی جانب مڑے، ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ آپ کے پروردگار نے آواز دی تاکہ ان کے دل کو سکون دیا جائے اور ان کو ثابت قدم رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے اور آگے بڑھو، ڈرو مت، تم ہر طرح سے امن میں ہو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے رکے اور واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں سانپ حرکت کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے اژدہے کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے تھے جو اپنا سر اٹھائے ہوئے اور منہ کھولے ہوئے تھا؟ دوبارہ آواز آئی، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو کیسے پکڑ لیتے؟ وہ حرکت کر رہا تھا۔ موسیٰ کے لیے یہ امر مشکل تھا، اتنے بڑے اژدہے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، یہ تو کھلا کھلا موت کو گلے لگانے والی بات تھی، اس کی کون جرأت کر سکتا تھا؟ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت میں کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دوبارہ آواز آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے تردد ہوا، پھر ڈرتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا جو حرکت کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر اون کا ایک جنبہ تھا۔ آپ نے اس اژدہے سے ڈرتے ہوئے آستین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالو۔ آپ نے آستین سے ہاتھ باہر نکالا اور اژدہے کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کو چھو کر دیکھا تو وہ وہی عصا بن گیا جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم ہوا کہ تم اپنا یہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اس کی خوبصورت چمک آنکھوں کو سکون دے رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معجزہ سے اور بھی زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنے کی خاطر اپنے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھا تاکہ اس کا خوف رفع ہو جائے۔ اس سے سارا خوف دور ہو گیا اور آپ اطمینان اور سکون محسوس کرنے لگے اور ساری بے چینی اور اضطراب ختم ہو گیا۔ ان دو معجزوں کو دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے نرم انداز میں دعوت الہی دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے فرعون کے خوف کا اظہار کیا کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں، کیونکہ میں نے ان کے ایک آدمی کا قتل کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ عصا جس سے معجزات کا ظہور ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے فرعون اور اس کے ایوانوں کو اور اس کی ساری مملکت کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ وہ ہر وقت تم دونوں کے ساتھ ہے اور تمام احوال دیکھ رہا ہے اور تمام اقوال سن رہا ہے، تم بالکل فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون اپنی تمام تر سلطنت اور جبر و غلبہ کے باوجود تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دعوت الہی لے کر فرعون کے پاس گئے۔ وہ واقعہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔